बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 9 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन के जो नताइज थे उसके आफ्टर शॉक्स इस वक्त थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने देखा होगा सिर्फ तीन सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM। ये कुछ कदरे हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं इंतखाबी नताइज से, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन को ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, JUIF होगी, जमात इस्लामी, अब तो GDA भी मैदान में आ गई इस इंतखाबी धांधली के खिलाफ। और कहा गया बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये धांधली की गई है। आज हमने GDA का बहुत बड़ा जलसा देखा जामशोरो टोल प्लाजा के करीब, और अवाम की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की और दीगर इसमें सियासी जमातों को भी दावत दी गई बात करने के लिए। और कहा गया कि ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये जो मैंडेट था पाकिस्तान के अवाम का, इस पर डाका डाला गया। ये इलेक्शन 3 महीने पहले चोरी हो गया और अब इस इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा इंतखाबी नताइज ने पुराने हरीफों को एक बार फिर से करीब कर दिया। कभी किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप हमें एक पेज पर दिखाई देंगे, और वो भी एक पेज हमें दिखाई देता है इंतखाबी धांधली के खिलाफ। इसमें हमने देखा PTI ने मुज़ाकरात की दावत दी, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और मौलाना साहब भी खास से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और माजी की भी एक नई पटारी उन्होंने खोल दी, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पे खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कहने पर हुआ। हमें याद है जब महंगाई मुकाओ मार्च हुआ था, मौलाना साहब ट्रक पे सवार थे, मरीम नवाज और बिलावल उनके जेर साया इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के अवाम के सामने। और यही बातें इमरान खान अपने जलसे में खुल्लम खुल्ला कहते थे। उस वक्त उन पर गद्दारी के फतवे भी लगते थे। मौलाना साहब ने कल जो कुछ कहा आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा हम सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। क्या उस वक्त जनरल बाजवा जनरल फैज आपके रास्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल रास्ते में थे, और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना। सवाल ये पैदा होता है कि PTI से इत्तेहाद किस बुनियाद पर होगा। कुछ दो की पॉलिसी हमें दिखाई देगी, और KP में भी जमीयत उलमा इस्लाम ने शायद कहा जा रहा है, ऐसी इतलात भी आई हैं कि हमायत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब को वजारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद कर लिया, और उनके मुख्तलिफ केसेस लगे थे, उसमें उनको जमानतें भी मिल रही हैं। और दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करते हैं तो वहां पे बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग अरूज पे। मरीम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बनने के लिए बेताब हैं, और साथ में आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाने का सिलसिला भी जारी है। और दूसरी साथ में मियां शहबाज शरीफ साहब अपने सर पे वजारत उज़्मा का ताज पहनते हुए देख रहे हैं। इस सारे सीन में मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ गायब हो गए? हमें तो यही बताया गया था, मियां साहब लंदन से चले थे कि चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लाहौर में जलसे में भी यही बताया गया। इलेक्शन से एक रात पहले बड़े बड़े इश्तेहारात अखबारात में आए और उसमें बताया गया था कि अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ चौथी बार होंगे। ऐसा क्या हुआ कि खानदान में ही बंदर बांट हो गई? मरियम साहिबा पंजाब ले रही हैं, मरकज शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, तो क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का खात्मा हो गया? इस इलेक्शन ने उनको सियासी तौर पर मायूस भी किया और उनको आइसोलेट भी कर दिया। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि PMLN के अंदर मामलात कहाँ जा रहे हैं? क्या जो माजी में ये तनकीद करते थे शेख रशीद साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शीन और मीम निकलने जा रही है, तो क्या वैसे ही हमें मंजर दिखाई दे रहा है? इमरान खान को सियासत से माइनस करने वाले आज लगता ऐसे है कि खुद ही कुछ माइनस हो गए हैं, और एक दूसरे को जो इत्तेहादी थे कल के, आज के बदतरीन मुखालिफ साबित हो रहे हैं। इत्तेहादियों के बलबूते पर जो हुकूमत कायम की गई थी, PDM की 16 महीने की हुकूमत, उसने क्या पाकिस्तान को दिया? और क्या इलेक्शन में जो पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए अपनी किसी भी मकबूल सियासी जमात को, और वोट के दौरान जो इंतखाबी धांधली की गई, तो ये मामलात मजीद आगे कहाँ जाएंगे? क्या धरनों की, एहतजाज की, एजिटेशन की सियासत अगले आने वाले चंद दिनों में देख रहे हैं? क्योंकि कौम परस्त भी सड़कों पे हैं, सिंध के अवाम भी सड़कों पे हमें दिखाई दे रहे हैं, मजहबी जमातें, लिसानी जमातें भी हमें रोड्स पे दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने जा रही है। तो पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? इसी पे मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब, अरे बहुत ही मोहतरम, बड़े अरसे बाद बात हो रही है, लियाकत बलोच साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। सर क्या हाल है आसमा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। बाद आपकी आवाज सुनी थी, वैसे तो सुनते और देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। ये धांधली ज़्यादा इंतखाब का एजाज है कि आपसे
बात सुनने का मौका मिला। देख ले, ये भी शायद सियासत का ही मिरेकल है। आपको वेलकम भी कहते हैं बहुत शो में। लियाकत बलोच साहब, ये जो इंतखाबी नताइज थे इसमें बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आज तो पीर पगारा साहब कभी इस तरह खुल के सामने नहीं आए। उन्होंने कहा ये 3 महीने पहले ये इलेक्शन बुक हो चुका था, बिक भी गया था, और इसके नताइज जो सामने आए वो सब बिके हुए हैं। ये डाका डाला गया पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर। देखें, ये 2024 का इलेक्शन, ये जो तवक्को रखी जा रही थी कि शायद ये शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आप 70 के बाद देखें कि ये 16वां इंतखाब है। जी जी। लेकिन हर इंतखाब जो है कि पहले से ज्यादा धांधली ज़दा होता है, मुतनाज़ा होता है, जिसका नुकसान मुल्क और जमहूरियत को हो रहा है, पार्लिमानी रवायात को हो रहा है। बिल्कुल। आप देखें कि अभी हाल ही में 2013 के बारे में भी एहतजाज थे, 2018 के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब 2024 के बारे में भी पहले से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज तो जारी रहेंगे। लेकिन ये भी एक अलमनाक पहलू है कि जहाँ एस्टैब्लिशमेंट या रियासत की जो कुव्वतें हैं वो अपनी मर्जी के इंतखाब और नताइज को तरतीब देती हैं, लेकिन हर 5 साल के बाद पिछला लाडला मुस्तरद हो जाते हैं और नए लाडले तैयार हो जाते हैं और लोग अपने आप को खिदमत गुजारी के लिए, सहूलतकारी के लिए पेश कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक ये कौमी सियासी जमहूरी कुव्वतें अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगी, अपने अंदर इक़्तिदार की हवस को खत्म नहीं करेंगी, जी बिल्कुल, और हर कीमत पर इक़्तिदार और कुर्सी पर पहुंचने के रवैये अपनाए रखेंगी, तो ये कौम के साथ यही असर होगा, मुल्क के लिए और नुकसानात होंगे। बिल्कुल। तो अभी ये जो सर मैं समझता हूँ कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक के मरहले से खेल शुरू हुआ था और वही अपने एक अरूज पर है और अपने एक अंजाम की तरफ चीजें जा रही हैं। हमने तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ ज़रदारी साहब से कहा था कि ये रास्ता ना अपनाएं। हमने इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त की थी कि असम्बलियों के तोड़ने की तरफ ना जाएं। ये फिर किसी के हाथ में भी कोई चीज नहीं रहेगी। बिल्कुल। अब ये खदशात और खतरात बढ़ते जा रहे हैं कि ये इसी तरीके से मामलात उलझते चले गए तो खुदा न खास्ता मुल्क जमहूरियत से डिरेल ना हो जाए, आइन से मावरा कोई ऐसे इकदाम ना हो जाए जो पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किलात से दो चार कर दें। बिल्कुल। आज भी जरूरत है कि कौमी क़यादत गोश के नाखून ले, मिल बैठे और मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए कम से कम एजेंडे पर अपने आप को इकट्ठा करें। सर, आप मिल बैठने की बात करें लियाकत बलोच साहब, तो अभी पीटीआई ने आपको दावत दी थी मुज़ाकरात की। हमने तो सुना केपी में आपके साथ अलायंस भी हो रहा है। कराची में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी पीटीआई का साथ देने की बात की। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए? दो चीजें हैं कि एक तो ना कोई इत्तेहाद बन रहा था, ना इत्तेहाद बनने जा रहा था। ये एक महदूद वक्त के लिए एक ऐसी चीज थी कि भी इंतखाब हो गया है, पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग एक बड़ी तादाद में आजाद मेंबरान बने हैं, उनके लिए एक पार्टी प्रोटेक्शन की फ्लोर क्रॉसिंग से रोकने के लिए और रिजर्व सीट्स को क्लेम करने के लिए जरूरत थी। उन्होंने जमात इस्लामी से राब्ता किया, हमने पेशकश की कि भी हम वेलकम करते हैं और गैर मशरूत तौर पर जो है कि हम अपनी पूरी ताउन हमारा पेश होगा, लेकिन उनके पेश नजर था कि भी हम सिर्फ केपी की हद तक करें, जबकि बात यही थी कि हम कौमी सतह पर कोई मौकफ एक अपनाएं। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर आपका मौकफ और है तो आप अपने आजाद हैं, अपना फैसला कर सकते हैं, हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन पीटीआई से राब्ते मौजूद हैं। आज भी पीटीआई का जो एक वफद है जो सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, आज हमसे मिलने के लिए इस्लामाबाद में आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। फिर जमात की कल मरकजी मजलिस शूरा का इजलास है, तो उसी में इन तमाम चीजों को ज़ेरे गौर लाया जाए। तो वैसे अलायंस तो हो सकता है, क्योंकि पीटीआई और जमात का हमने ऐसे कोई सख्त जमात की ये पॉलिसी और हिकमत अमली है कि हम अब अलायंस की पॉलिटिक्स में नहीं है। कौमी मौक़िफ़ पर एक मौक़िफ़ अपनाना और उस सिमत पर एक आवाज बुलंद करना बिल्कुल अलग चीज है। अलायंस बिल्कुल एक अलग चीज होती है, उसका फार्मूला, उसके डायनामिक्स और उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल और होती है।
یہ کوئی آپس میں بات چیت کسی الائنس کی طرف نہیں جائے گی. لیکن قومی موقف کی سر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ قومی موقف تو اس وقت ایک ہی ہے, سب کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ انتخاب میں دھاندلی ہوئی, بلکہ دھاندلا ہوا, مینڈیٹ چوری کیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ مینڈیٹ تھیوز. آپ کو یاد ہوگا اسما کہ یہ پہلے بھی بات آتی رہی کہ بھی 35 پنکچر لگائے گئے. بالکل 2013 اور یہ بھی بات آتی رہی کہ بھی 4 حلقے کھولنے. اب یہ وہ 4 اور 35 سے بڑھ کے میرا خیال ہے 40-50 تک بات پہنچ گئی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور جب تک اب اس کا کوئی ایک, جیسے 1977 میں بھی ایک بڑی تحریک چلی, الٹیمیٹلی 25 یا 27 حلقوں کے لیے طے ہوا کہ وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. اب یہ ایک مرتبہ کسی عوامی رائے اور طاقت کے ساتھ اس کا بالآخر ایک علاج تلاش کر لینا چاہیے. کون کون سے حلقے ہیں کہ جہاں دھاندلی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, وہاں دوبارہ انتخابات ہو جائیں. ابھی تک پاکستان میں کسی پارٹی نے اثر نو انتخاب کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن ضرورت یہ چیز ہے کہ بھی جو ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں, کبھی 25 حلقے, کبھی 4 حلقے, کبھی 35 حلقے, کبھی پنکچر, تو اب یہ تو طے ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی ٹارگٹ کر کے یہ کام کیا گیا ہے تو انہی حلقوں کے اندر دوبارہ انتخاب ہونے. بالکل سر, آپ کیونکہ ابھی آپ نے نظر سے یہ شاید خبر گزری ہوگی کہ ایک عام شہری سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو 9 نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے, اور یہ پٹیشن منظور بھی ہو گئی ہے 17 تاریخ کو. پریویو نہیں بنتا. جی, لیکن یہ پٹیشن پریویو نہیں بنتا, یہ اس کا اختیار نہیں ہے. اوکے, ایک ہی اختیار ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں کہ اب اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک عدالتی کمیشن بنائیں جو اس پورے انتخاب کا ایک پڑتال کرے, آڈٹ کرے, اس کا جائزہ لے اور اسی کے نتیجے میں کوئی چیز آگے بڑھے. تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بالفرض کیونکہ اس کی پٹیشن یہ منظور ہو گئی ہے, 17 تاریخ کو اس کی ہیرنگ ہے, 3 رکنی بنچ بن گیا, قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں, مسرت حلالی بھی اس میں موجود ہیں, تو یہ آپ کو کیا لگے گا اس میں تو اب سب کو بلایا جائے گا تمام سیاسی. یہی ہوگا کہ بھی سپریم کورٹ کیا الیکشن کو خاتمے کا تو میرے نزدیک تو آئین کے مطابق ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جب ان کے پاس ایک پٹیشن آ گئی ہے تو اس کی روشنی میں وہ کوئی ججز پر مشتمل کمیشن بنا سکتے ہیں اپنے کسی فیصلے کی روشنی میں کہ پورے انتخاب کا جائزہ لیا جائے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس کا پراپر راستہ یہی ہے کہ حکومت ریفرنس بھیجے اور ایک عدالتی کمیشن بنے اور اس پورے دھاندلی زدہ انتخاب کا ہر طریقے سے جائزہ لیا جائے. آخری بات سر آپ سے جاننا چاہیں گے, اس قومی موقف پہ آپ اکٹھے ہوں گے, ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ, JUIF کے ساتھ, GDA کے ساتھ, جماعت اسلامی, سب سیاسی جماعتیں, کیا ہمیں کوئی احتجاجی تحریک, آپ نے 77 کا حوالہ دیا, کوئی اس طرح کی بڑی تحریک؟ قومی موقف ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم ساری جدوجہد جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے اور ملک گیر احتجاج خود اپنا ترتیب دیں گے, اور جو ایک مشترکہ موقف ہوگا ہم اس کے لیے اپنے احتجاج کو تقویت کا ذریعہ بنائیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں موقف پہ ہم جماعت اسلامی بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ جا سکتی ہے اور اپنا طور پہ بھی اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ ضرور کرائیں گے. بات ہو رہی ہے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے, JUIF بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, دونوں کے نظریات اس معاملے پہ ملتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن طنز کے تیر چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب, PMLN کی جانب پر. یہ کیا وجہ ہوئی؟ سب اتحادی تھے, 16 مہینے کی حکومت میں سب ساتھ تھے. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز. آپ کو ویلکم کہتے ہیں کنڈی صاحب. اور ہمارے ساتھ راشد سومرو صاحب بھی موجود ہوں گے اور سیکریٹری جنرل ہیں JUIF سندھ کے, آپ کو بھی ویلکم کہیں گے آج کے شو میں. کنڈی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایسا کیا ہوگا؟ مولانا صاحب تھوڑا سا ٹلٹ ہو گیا PTI کی جانب اور اب تو وہ کھل کے گرج برس رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی اور اس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر ثبت کر دی تھی کہ جی ہم نے خان صاحب کے خلاف جانا ہے, اور یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی میڈیا میں نے سنا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب الیکشن اسمبلی تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں. تو اس وقت چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے, ہم ابھی اس چیز کو جو ہے واپس نہیں لیں گے.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باجوہ صاحب نے کیا کہتے میں تمہیں کامیاب کرو، تو ہم کون سی بات کو مانیں، وہ والی بات مانیں یا یہ والی بات مانیں؟ تو یہ چیزیں تو ابھی بتا دیں کہ کون سی بات ٹھیک تھی۔ لہٰذا اس عدم اعتماد کے بعد جو مولانا صاحب کو نے جو منشیاں دی آپ کے سامنے، ہاؤسنگ، کمیونیکیشن، مذہبی امور، سیفرون، ڈپٹی اسپیکرشپ، کے پی کا گورنرشپ، وزارتیں 80%، سب سے زیادہ بینیفیشری تو مولانا صاحب تھے۔ آج ان کو یاد ہے کہ نہیں میں تو بینیفیشری نہیں تھا اور یہ چیزیں یہ ہو گئی ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ آج اگر ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا خیر خواہ میں، چلو ان کی بات مان بھی لیتے ہیں جو ماننے والی نہیں ہے، تو مینڈیٹ چرا کے کس کو دیا گیا ہے؟ جس کے ساتھ کل یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اوکے ٹھیک، وہ آپ کی جانب بھی کنڈی صاحب اشارہ کریں، سندھ میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اور ان کو ہروایا گیا، وہاں سے سیٹیں آپ کو دے دی گئیں، اور شاید وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کل، کیونکہ ہم نے تو وہ انٹرویو سنا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اگر اس وقت بانی پی ٹی آئی کے خلاف نہ جاتا تو الزام لگتا کہ میں ان کے فیور میں جا رہا ہوں، تو اس لیے مجھے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ ڈالنا پڑا۔ تو ابھی کدھر گئے؟ ابھی بھی تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر گئے، ابھی تو کوئی دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں پہلے مولانا صاحب کتنی سیٹیں جیتے ہیں جو ابھی کلیم کر رہے ہیں، پہلے کتنی حکومتیں سندھ انہوں نے بنائی کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سندھ میں میرا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ تو یہ باتیں تو ایسی بات ہے کہ میں سندھ میں بھی حکومت بنا رہا ہوں اور میں ادھر بھی حکومت بنا رہا ہوں۔ الیکشن کے دوران کیونکہ میرے حلقے سے تھے، وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں پریزیڈنٹ کو امیدوار ہوں، میرا بھائی وزیر اعلیٰ بنے گا، ہماری بات ہو چکی ہے، سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ان کی سیٹیں وہی چاہ رہے ہیں، اب مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ 2002 والے صورتحال ہو، ایم ایم اے ہو، مشرف ہو، ایل ایف او ہو، ایسے ایسے بل ہوں جس میں جو ہے نا ہمیں ہر موڑ پہ جو ہے وہ نوازا جائے، تو وہ چیز تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب 4 وزارتیں ان کے پاس تھیں اور کے پی میں جب گورنر اور وزارتیں تھیں ان کے پاس، انہوں نے اتنے گول کھلائے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، مولانا راشد سومرو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سیکرٹری جنرل جے یو آئی ایف سندھ کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سومرو صاحب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ترجمان بھی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو مولانا صاحب نے کل انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کے کہنے پہ تحریک عدم اعتماد ہوئی اور خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی، وہ ساری باتیں جو ماضی کا حصہ تھیں وہ مولانا صاحب نے بے نقاب کی، تو آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کی جو پیپلز پارٹی ابھی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہی جائیں گے؟ میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی جی شکریہ، اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی باتوں پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں، جیسے وہ ساری زندگی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور جن 4 منسٹریوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس حکومت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن کر رہے تھے، وزیر خارجہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے تھے، اور شاید جو ہے وہ سندھ میں وزیر اعلیٰ میری جماعت کا تھا، اور شاید جو ہے وہ 10-12 منسٹریاں وفاق میں ان کے پاس ایک بھی نہیں تھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور سندھ تشریف لائیں، سندھ کے عوام کے سامنے بیٹھیں اور سندھ کے عوام ان کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے یہاں کیا کردار ادا کیا ہے۔ میں کرتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہ اگر وہ سمجھتے ہیں سندھ میں جے یو آئی نہیں جیتی ہے اور بلاول صاحب کیا، تو میرے آج اس لائیو شو میں چیلنج کو قبول کریں، لاڑکانہ کے حلقے کو اوپن کروائیں، انگوٹھے چیک کروائیں، اگر ایک ووٹ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف میں جعلی ثابت نہ کر سکا، ہزاروں اور لاکھوں تو دور کی بات ہے، ایک ووٹ بھی ثابت نہ کر سکا تو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ان کے پارٹی کا چیئرمین لاڑکانہ سے دھاندلی سے جیتا ہے، 1 لاکھ وہاں بوگس ووٹ استعمال ہوئے جس کی ویڈیو میرے اپنے موبائل میں موجود ہیں، میں نے خود ریکارڈ کی، یہ کس منہ سے جو ہے وہ سندھ کی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا فیصل کریم کنڈی صاحب کو چاہیے کہ وہ بات کریں جو بات لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور اتنا بے وقوف قوم کو اچھا یہ تو دھاندلی کی آپ بات کریں، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد، مولانا صاحب تو ساتھ تھے، ہم نے میں دیکھا۔ اسی پہ اب آ رہا ہوں، چونکہ آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کل سے مولانا صاحب کے خلاف جس طرح بول رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف فیصل کریم کنڈی صاحب کو یہ، ہم تو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں بول رہے، ہم تو مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں بول رہے، ہم تو اپنے مینڈیٹ کے خلاف بول رہے ہیں۔ ان کی جو تکلیف ہے کل سے، ان کی چیخیں بتا رہی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کی کہ ہم نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور ان کی چوری ہم نے پکڑ لی ہے اور اس کو ہم نے ایکسپوز کر لیا ہے۔ اگر نہیں کیے تو وہ جواب دینے دیں، اگر یہ جواب دیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا بنایا گیا ہے۔
एतमाद मौलाना साहब का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है, आपने मौक़िफ़ सुन लिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो ये बात तो वाज़ेह हो गई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब किसी किस्म का कोई आप कह रहे हैं कि कोई शक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहेंगे कुंडी साहब, जाहिर बात है आपने जो बातें उठाई हैं, नुकात उठाए हैं, हम ज़रूर उनसे इसका जवाब लेते हैं। कुंडी साहब, ये बड़ी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहा ज़रदारी साहब के साथ, मौलाना साहब के, और बड़ा एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप रहा, सियासी रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये तलखियाँ कैसे एकदम से पैदा हो गई? वो ये जैसे कह रहे हैं हमने तो आप पे बात नहीं की, तो आपकी जानिब से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना, इसकी वजह बता सकते हैं आप? देखें, हमने हमेशा इखलाक के दायरे में रहकर तनकीद की है। हमने राशिद सुमरो साहब की काफ़ी तकरीरें सिंध में भी सुनी हैं। राशिद सुमरो साहब बताएं कि कितनी दफ़ा सिंध की सीट, लाड़काना की सीट ये लोग जीते हैं। मौलाना साहब तो कई दफ़ा रिजेक्टेड हुए अपने इलाके से। ये कितनी दफ़ा वहाँ पे पीपल्स पार्टी से लाड़काना की सीट जीते हैं, जो आज कह रहे हैं कि 1 लाख वोट हमारे खिलाफ पड़ा और वो 1 लाख धांधली का था और बाकी सब कुछ था। एक दफा भी अगर जीते हों तो ये बता दें, मैं 1 दफा लाड़काना की सीट कौमी असम्बली की जीता हूँ और हमारे साथ ये हुआ। लेकिन मौलाना साहब अपने इलाके से कई दफा रिजेक्ट हुए हैं। वो कभी बद्दू में पनाह लेते हैं, कभी लकी मरो में पनाह लेते हैं, कभी पशी में पनाह लेने जाते हैं। उनके भाइयों को, उनके बेटों को खैबर पख्तूनख्वा ने रिजेक्ट कर दिया है, सबके सामने है। और वो ये बताएं कि जो इन्होंने बातें हमने तो इखलाक के दायरे में की, आज मुझे बताएं कि जो शख्स इनके खिलाफ, आज तो कैमरा से मैं कहता हूँ कि आज इजाजत दें, इमरान खान की वो तकरीरें भी दिखा दें जो इमरान खान, मौलाना साहब के लिए हमने कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए या मौलाना साहब ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किए। इस सियासी ऐसा होता रहता है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं अगर इनके इत्तेहाद होता है, अच्छी बात है। ये इनके इत्तेहाद हो गया है, अवाम भी देख रही है, इसमें ऐसी बात नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आपको नए इत्तेहाद मुबारक हो, आपको नई जमात के इत्तेहाद मुबारक हो। सियासत में इत्तेहाद होते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं। लेकिन अगर सुमरो साहब ने कभी एक दफा भी लाड़काना की सीट जीती हो तो फिर बात करें। ऐसे चैलेंज मैनेज करना, मैं बोलूंगा कि आप मौलाना साहब को ले, मैं मुकाबले चैलेंज देता हूं कि आप रहिए, बिल्कुल चैलेंज हम कबूल करेंगे, लेकिन अगर आप एक दफा सीट जीते हो तो आप चैलेंज कबूल करें ना। ठीक, मैं जरा उनसे इस चीज का जवाब ले लूं सुमरो साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की आबाई सीट है और हमेशा से हम देखते आए हैं वहां से वो जीतते आते हैं। जी मैं अर्ज करूं फैसल करीम कुंडी साहब भले शौक से डेरा इस्माइल खान के हल्के को खुलवाएं, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पहले लाड़काना के हल्के को खुलवाएं, पहले 191 कश्मीर के हल्के को खुलवाएं, 193 शिकारपुर के हल्के को खुलवाएं, 192 कंदकोट संगवानी के हल्के को खुलवाएं, PS22 PS2 पन्नो आकिल और ठुल के हल्कों को खुलवाएं। हिम्मत करें, आज मैं ओपनली उनको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जीते हैं या हम जीते हैं, आप जीतने नहीं देते, कहते हैं कि आप जीते नहीं हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है कि जुल्म भी करते हैं और फिर रोते भी आप खुद हैं। बाकी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी इमरान खान के खिलाफ गाली नहीं दी। खान साहब ने हमेशा गालियां दी हैं। हमारा इमरान खान साहब के बारे में एक नुक्ता नजर था, अब तक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई वाले वो नुक्ता नजर पर हमें बताएंगे कि वो उसी सोच पे खड़े हैं या नहीं। अगर इमरान खान उसी सोच पे खड़ा है जिसपे हमें तहफुजात हैं तो हम उनके साथ किसी सूरत न पहले चले न अब चलेंगे। लेकिन क्या फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे इलेक्शन के दिन आखिरी रात जो बिलावल साहब ने लाड़काना में तकरीर की है और उसमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो जबान इस्तेमाल की है उसको भी चलाने की इजाजत देंगे? लाहौर में जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में तकरीरें की है उसकी भी इजाजत देंगे? मौलाना साहब की गुफ्तगू तो आपको याद आ जाती है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्लिम लीग के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ, वो क्यों याद नहीं आती? बताएं बिलावल ठीक था या आज वो नवाज शरीफ के साथ यानी है? ठीक है, बिलावल बात को या आपके कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है सुमरो साहब, हम जरा आपको इसको दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। कुंडी साहब खासे रिजर्वेशंस का इजहार करें मुझे, क्योंकि बिल्कुल अजीब लग रहा है। PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF एक पेज पे थे, अभी PTI के साथ उनका जाना, फिर दूसरी जानिब से बड़ी हम देख रहे हैं मुखालफत देख रहे हैं। तो ये आप कह रहे थे ना सियासत, पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिनात का नाम है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। अगर PTI और JUIF इकट्ठे हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून को भी हमने एक पेज पर ही देखा। ये जो हलचल हो रही है, आपको क्या लग रहा है, ये कोई नए अलायंस बनने जा रहे हैं, कोई नजरियाती अलायंस बनने जा रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी PMLN के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अलायंस बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, चीजें चलती भी रहती हैं।
جو ہے وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. ایک پی ڈی ایم بنی تھی, ایک مرشد کے لیے بنی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. اب ساری عمر کا ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ, ہم تو پی ڈی ایم کے حصہ بھی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. میں تو پہلے پوچھا ہے کہ آپ کتنی دفعہ یہ سیٹ جیتے ہیں, ہم بتا تو دیں ایک دفعہ ہم سیٹ جیتے ہیں, کبھی سیٹ جیت نہیں سکتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ جو ہے اس کو میں مولانا نہیں کہوں گا, اور میں اس کو جو ہے یہ نہیں کروں گا. آپ نکالیں ذرا کیمرہ سے اجازت لیں اور دکھا دیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کچھ بلو دی بیٹھ کی, اور کیا کیا مطلب لقبات ان کو دیے, اس کے بعد کیا کیا کچھ کیا. وہ تو میں نے نہیں کہا, انہوں نے کیا. امید ہے انہوں نے اپنا بیان کو ضبط کر لیا, امید ہے ایک دوسرے سے معافی تو کم از کم مانگ لیں, معذرت کو کر لیں کہ ہم نے غلط. اچھا, وہ یہی بات آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی بلو دی بیٹ بات نہیں کی. دیکھیں آج ملک اس سچویشن پہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ری الیکشن میں جانا ہے, کہ ہم نے جو ہے اس ملک کی جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے. اگر آج ہم پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں, تو ملک ری الیکشن کی طرف جائے گا, اور ری الیکشن کا متعمل یہ ملک نہیں ہو سکتا. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرنا, میں نے کسی ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, تو ہم ری الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. مجھے یاد آیا یہ بالکل ری الیکشن کی بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے. حافظ حمداللہ صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کل منتیں کرتی رہی رات اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 سے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک وہ خبریں بتا رہے ہیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں. عبداللہ صاحب کے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو پھر تو میں مان سکتا ہوں کہ یار وہ چیز ہے, ہم نے نہ منت کی ہے نہ کوئی اور چیز کی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں بنا سکتا, کوئی بنا سکتا بنا کر دیتا ہے. یہ چیزیں ایسی مذاق ہے, ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کے بیان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کی 16 مہینے کی کرپشن کو خیبر پختونخوا مرکز میں ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ان کو جو ہے پتہ نہیں چل رہا, ان کو دیکھا دے صدر بنیں گے, یہ اپنے سی ایم بنیں گے. ویسے یہ یقین دہانی کرائی تھی آپ لوگوں نے کسی نے کہ مولانا صاحب صدر بنیں گے, کیونکہ اس وقت بھی ہم نے خبریں سنی تھی. خواب دیکھنے میں, خواہشات میں کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک, سومرو صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ کنڈی صاحب ری الیکشن کی بات کریں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا, کچھ اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, اور یہ جو صدر بنانے والی باتیں ہم نے سنی تھی پی ٹی ایم کی جب گورنمنٹ تھی, تب بھی ہم نے سنا تھا مولانا صاحب اگلے ٹینیور جو اگلا ہوگا سیٹ اپ ہوگا, مولانا فضل الرحمان صدر ہوں گے اس میں. یہ ہے کہ میں کنڈی صاحب کی باتیں نہیں سن سکا, لائن کٹ گئی تھی. جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی, تو اس میں کنڈی صاحب بھی شراکت دار ہیں اور حصے دار ہیں. اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے تو ہم سے زیادہ منسٹریاں ان کے پاس تھیں, اور تکڑی منسٹریاں ان کے پاس تھیں, تو ہم سے زیادہ حصہ بھی انہوں نے لیا ہوگا. اس طرح کی باتیں کریں جو وہ خود بھی قبول کر سکیں, جس میں خود حصے دار تھے. یہاں تک آپ صدر کی بات کر رہی ہیں, ہم الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں, ہم جمہوری پروسیس میں کیوں ہیں, ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں؟ کیا صرف صدر بننے کا ٹھیکہ آصف علی زرداری صاحب نے اٹھایا ہے, اور وزیر اعظم بننے کا ٹھیکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اٹھایا ہوا ہے, اور جے یو آئی نے صرف گولیاں کھانے کا, جنازے اٹھانے کا, خود کچھ دھماکے برداشت کرنے کا, گولیوں میں چھلنی جنازے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ نہیں, ہم یہ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے منشور کو اس ملک کے اندر منشور کے تحت جو ہے عوام کو ریلیف دے سکیں, اس کے لیے ہم کوشاں کر رہے ہیں. صدر کیا, ہم تو وزیر اعظم کی بھی خواہش رکھتے ہیں, یہ صرف کرپشن کا پیسہ گھر میں رکھیں اور صاف اور شفاف الیکشن کروائیں, پھر دیکھتے ہیں کہ عوام ان کو لاتا ہے یا ہمیں لاتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب جب ایک ووٹ کی سے وزیر اعظم کا الیکشن ہروائے گئے, تو پوری دنیا تل ملا اٹھی, پوری دنیا کو پریشانی تھی کہ ایک مولوی کیسے آگے آ گیا. 2018 سے لے کر اب تک رفتہ رفتہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا رہا ہے. اب بس بہت ہو گئی ہے, یا تو جمہوری راستے میں ہم رہیں گے, اپنے مینڈیٹ کے ساتھ رہیں گے, نہیں رہیں گے تو کم سے کم پھر میدان میں فیصلے, میدان میں آپ کہہ رہے فیصلے ہوں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کا کچھ اتحاد ہونے جا رہا ہے, یہ ایسی جو ابھی خبریں آ رہی ہیں, بڑا اچھا جسچر ہم نے دیکھا ہے دونوں جانب سے, تو آپ ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو حمایت کریں گے جو عمر ایوب صاحب کو انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں؟ ابھی کوئی بات نہیں ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. پی ٹی آئی ہمارے گھر تشریف آئے ہیں, ان کے ممبران سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. عمران احمد خان نازی کی ذات اور ان کے نظریے ہیں, لیکن
اگر مہمان گھر پہ آئے تو آپ کہیں گے کہ کیوں آپ کے گھر پہ آ گیا اور آپ نے اتحاد کر لیا. اس پہ ابھی جماعت بیٹھے گی, سوچے گی اور فیصلہ کرے گی, اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آ جائے گا. ابھی ہماری کیونکہ کچھ دیر پہلے لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا قومی موقف ہوگا, اس پہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اکٹھے جا سکتے ہیں, جیسے انتخابی دھاندلی کا اور انتخابات میں جو مینڈیٹ پہ چوری کیا گیا اس پہ انہوں نے کہا ہم سب کے ساتھ JUIF سمیت PTI سب. تو ہمیں کچھ ایسا تو نہیں لگے گا ابھی کچھ ایک بہت بڑا الائنس بن جائے گا جس میں JUIF کھڑی ہے, PTI ساتھ ہے, ساتھ میں جماعت اسلامی ہے, ایسا تو کچھ بننے کے چانسز ہیں ایسے الائنس کے؟ کا مظہر نظر آیا حیدرآباد میں پیر صاحب پگاڑے کی قیادت میں دھرنے میں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں تعداد لوگ وہاں تھے, لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مسترد کرنے کا آج اعلان کیا ہے اور اثر نو انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. اسی اسٹیج پہ GDA بھی تھی, کانفرنس جماعتیں بھی تھی, PTI بھی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, جمعیت علماء اسلام بھی تھی. تو ایک طرف سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اتحاد میچور ہو رہا ہے, اور میچور نہیں ہو رہا, روڈ پہ بھی آ چکا ہے. اس وقت سندھ پنجاب بارڈر بند ہے, بالکل انہوں نے دھرنا دے دیا وہاں پہ, ہائی وے پہ ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے, موٹر وے بند ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی اگر واقعی سب نے ہمیں ریفیوز کر دیے ہیں اور ہمیں ووٹ ہی نہیں دیے لوگوں نے, تو یہ لاکھوں لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور الیکشن والے دن یہ کہاں گم ہو گئے تھے؟ آسمان پہ چلے گئے تھے, زمین میں اندر دھس گئے تھے کہ اس نہیں تھے اور اب آ گئے ہیں. اب یہ لاکھوں کا اجتماع بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اپنے چوری مینڈیٹ کے لیے روڈ پر آ چکے ہیں. آپ کو لگ رہے اب اگلے فیصلے سڑکوں پہ ہونے یا پارلیمان میں ہونے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمان میں ہونے کے لیے لاڈلوں سے یہ فیصلے نہیں ہوں گے. پہلے ایک لاڈلا تھا, اب 4 ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ فیصلے میدان میں ہوں گے. بات ہو رہی ہے پاکستان کی انتخابی سیاست کے حوالے سے, اس کے بعد جلسے جلوسوں کا جو سلسلہ اب ہمیں دکھائی دینے لگا ہے. مرکزی شاہراہ کو GDA کے اراکین نے وہاں پہ بند کر دیا ہے سندھ میں, اور کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی تحریک اس حوالے سے جنم لے رہی ہے. اس پہ بھی اب بات کرتے ہیں, نئے الائنسز بھی بن رہے ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے جناب شعیب شاہین صاحب, مرکزی ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, سینئر رہنما لیگل ٹیم میں بھی ہیں. خان صاحب کی سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی شو میں. یہ بڑی زیادتی ہوئی ویسے, ہم نے تو اسلام آباد والوں نے دیکھا بڑے بھرپور طریقے سے آپ کو یہاں ووٹ بھی دیے گئے, لیکن جو ریزلٹس آئے الیکشن کی رات آپ جیت رہے تھے, الیکشن سے اگلے دن آپ کو ہروا دیا گیا یہاں سے. تو یہ جو انتخابی سیاست میں ہم نے دھاندلی دیکھی انتخابات کے دوران, جو بھی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ باقی نون لیگ کو نوازنے کے لیے کیا گیا یا پیپلز پارٹی بھی اس میں حصے دار تھی؟ دیکھیں یہ صرف دھاندلی نہیں ہے, یہ تو ڈاکہ زنی ہے. دن کی روشنی اور اندھیری رات میں نہیں, بلکہ سب کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالا گیا. ساری دنیا نے دیکھا. اب میں ایک مثال اپنے حلقے کی دیتا ہوں, باقی پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوا. میں ووٹ لے رہا ہوں 1,05,000, میرا مطلب قبل لے رہا ہے 51,000, ہمارا ووٹوں کا فرق ہے 53,000. ساری دنیا کے سامنے پورے میڈیا نے چلایا, سب کے پاس فارم 45 ہے. صرف اکیلے میں اور طارق فضل چودھری سیکنڈ نمبر پہ PMLN کے تھے, وہ نہیں تھے ہم کینڈیڈیٹ. ہمارے تھرڈ کینڈیڈیٹ مصطفیٰ کھوکھر تھے, تحریک لبیک کے تھے, جماعت اسلامی کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے. سب کے پاس فارم 45 موجود ہے. بلکہ میرے مقابل نے صحافیوں سے بات کر کے, اپنے دوستوں سے بات کر کے, میسیجنگ کر کے وہ ان کے پاس سیو بھی ہے کہ یار ہمارے پاس نہ بیان ہے نہ پرفارمنس ہے, ہمارا حصہ تو ہونا ہی تھا, یہ ہم ہار گئے, گھر چلے گئے, سب کچھ ہو گیا. اگلے دن اٹھا کر کے ان کو جتوا دیا گیا. تو اگر یہ ڈاکہ زنی ہم نے جائز کر دی, لوگ تو میرے سے سوال کرتے ہیں بھائی ہمارا ووٹ کدھر گیا, ہم نے تو ووٹ آپ کو ڈالا ہے. ایک یونین کونسل بھی وہ بندہ نہیں جیتا, ایک یونین کونسل, 46 یونین کونسلیں تھیں, اور پولنگ اسٹیشن 387 پولنگ اسٹیشن سے, اس میں سے کوئی 90% سے زائد 95% پولنگ اسٹیشن میں جیتا ہوں, باقی چھوٹے موٹے 10-20 ووٹ کا فرق سے یہ شاید جیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ فرق ہے جو پورے پاکستان میں ہمارے لوگ جیتے ہیں, اور اس کو رات کی تاریکی میں ایک شخص نے ریٹرننگ افسر سے ایک جعلی فارم 47 بنا لیا اور اس کو بنیاد بنا کر ان کو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا, تو کیا ہمارے ملک میں کوئی آئین, قانون اور جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس کا تماشا تو نہ منایا جائے. اور جو کچھ کیا ہے, اور اگر ہم نے اسی طرح ہی الیکشن کرنا تھا تو پھر یہ کروڑوں روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کہتے تھے کہ جناب ہم نے اس کو یہ نوٹیفائی کر دیا, یہ آپ کے نمائندے بن گئے.
अरबा रुपए बल्कि लगे, अरबा रुपए, करोड़ों रुपए तो बिल्कुल, अरब रुपए, कैंडिडेट्स 50 अरब लगा, 50 अरब से जायद लगा इस इलेक्शन में। तो अभी अब 50 अरब तो इनका लगा होगा ना, 50 अरब तो कैंडिडेट्स का भी लग गया होगा ना। वाकई में ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, आप क्या देख रहे हैं? एक पिटीशन भी चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 17 तारीख को इसकी हेयरिंग भी है कि मुल्क में 80 इंतखाबात कराए जाएं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब सारी सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा? क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा किसी की, और जो अपनी मर्जी के नताइज आ रहे हैं, और 9 दिन से भी जायद हो गए, अभी तक नताइज ही नहीं संभले जा रहे। देखिए, बात यह है कि सिंपल, अगर बदनीयती ना हो, अगर चोरी और बेईमानी की नीयत ना हो, तो वो तो 1 घंटे का काम नहीं है। आरओ को कहें फॉर्म 45 सामने रखें, उसकी रोशनी में आप रिजल्ट बनाएं, फॉर्म 47 48 बनाएं और सामने ला करके इलेक्शन कमीशन के पास रखें और नोटिफाई कर दे। अगर बदनीयती नहीं है, अगर बेईमानी है, चोरी करनी है, फ्रॉड करना है और डकैती करनी है सबके सामने, और उसमें सारे लोग मुलविस हो जाएं, और आपने डाका डालना है इमरान खान के हक के ऊपर, तो वो फिर उसके लिए फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं, मुस्लिम लीग नून को सारा ये बेनिफिट देने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इतना कोई वो नहीं है। इन्होंने भी डाका जनी में शरीके कार रहे हैं बहुत सारी सीटों पे, मगर जो असल बेनिफिशरी है और जो इस डाका जनी के असल जो वारिस हैं वो है मुस्लिम लीग नून वाले, और उसके साथ उसके बाद एमक्यूएम वाले, और उससे रिलेटेड जहां जहां जिस जगह पे बड़े लोगों ने चाहा, उन्होंने उठा करके वो सीटें उनको दे दी। आपको लग नहीं रहा, आप मुस्लिम लीग नून का जिक्र करें तो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को भी तो शायद घर के अंदर से खुडे लाइन लगा दिया गया? आपने बार बार सुना था मियां साहब चौथी बार वजीर आजम, यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए, पंजाब में मरियम बीबी आ गई, तो ये मियां साहब की सियासत कहाँ गई? वो तो लगता है वो खान साहब को माइनस करते खुद ही माइनस हो गए। तो खान साहब को माइनस करते हुए बहुत सारे लोग माइनस हो गए, अल्लाह ने उनको माइनस कर दिया। पूरे पाकिस्तान में अगर सब छोड़ दें, हमारे पास निशान नहीं था, 100 चीजें, आज भी मोर देन 2/3 मेजोरिटी के साथ हम लोग सीटें जीते हैं। इमरान खान की मोहब्बत में लोग बाहर निकले हैं। इसके बावजूद हमारे ऊपर जिस तरह के क्रैकडाउन थे, हमें कोई एक बड़ा जलसा नहीं किया, कोई कानून मीटिंग करने की इजाजत नहीं थी, SHO पीछे इन्वॉल्व थे, सारी चीजें थी मेरे हल्के समेत। लेकिन इस डाका जनी का सबसे ज्यादा नुकसान भी तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ को ही होना था ना। जब आप चोरी करते हो और आप आधा मुंह छुपाते थे, जब डाका डाला है और आप बेगैरती के साथ मुंह निकाल के सामने आकर बैठ गए हैं, और आपको ये शर्म नहीं आ रही कि जब आपके सारे वर्कर्स को, सारे आपके कौम को पता है कि आप इस डाका जनी के शरीक मुजरिम हैं, तो मुझे बताएं कि दोनों सीटें, एक सीट वो हार गए, दूसरी सीट यास्मीन राशिद की 100% वो हारे हुए हैं। किस मुंह से वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन जीता हूँ? तो उनको सिर्फ एक ड्रावा दिया गया कि भाई तू जरा चूं चना करेगा ना तो तेरा असल रिजल्ट सामने रख देंगे। वो वही झाग की तरह बैठ गया। भाई चोर भी कभी जुर्रत करता है, चोर का क्या काम है, डाकू का क्या काम है, उसको तो सिर्फ एक इशारा करेंगे वो बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है मियां साहब की सियासत को खत्म कर दिया गया, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मियां साहब या इन चोरों की सियासत तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, और आज जिस मसनूई तनफ़ुस के जरिए उनको सांस दिला के, ब्रीदिंग के जरिए उनको खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मसनूई गंदा निज़ाम कायम करने के मुतरादिफ है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लोग उसको ठुकरा चुके हैं, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। जिसको आप जो चाहें कर लें, मगर इनकी इज्जत बहाल नहीं हो सकती। तो ये आप क्या समझ रहे हैं शोएब शाहीन साहब, ये मखलूत हुकूमत जो बनने जा रही है कितना अरसा चलेगी? अभी GDA वाले सड़कों पे आ गए, JUIF वाले हैं, जमात इस्लामी, ये सब काफ़ी लोग हैं और बड़ा धरना भी उन्होंने दे दिया। तो आपको लग रहा है ये मखलूत हुकूमत कितना अरसा चल सकेंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सो कॉल्ड मखलूत हुकूमत बन ही नहीं पाएगी। अगर हमारे फैसले वक्त से पहले आ गए तो मेरा ख्याल है कि ये बन ही नहीं पाएगी, और अगर बन गई किसी वजह से भी तो ये चलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, IMF ने के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं मार्च में, आप IMF के बगैर आपने डिफॉल्ट कर जाना है। नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ चुकी है, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आपके पास डॉलर इनफ्लो है नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई लाएगा नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑलरेडी आपको जवाब दे चुकी है, और हालत ये है कि आप सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको कह रही है कि आपने ये डाकाजनी की है, चोरी की है, हम आपको मानने को तैयार नहीं। कल इकोनॉमिस्ट की एक आर्टिकल छपा हुआ था, उसमें आप पढ़िएगा, उन्होंने कहा ना इनके पास अब दोस्त बाकी रहे हैं, ना पैसा बाकी रहा है। तो अब किस मुंह से आप जा करके किसके पास झोली फैलाएंगे? आपको 20-30 बिलियन डॉलर चाहिए फौरी तौर पर अगले 2-3 महीनों में, आपके पास रुपया पैसा नहीं है,
کوئی آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے. آپ اس کو آنکھیں بند کر کے پاگلوں کی طرح دوڑتے جا رہے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آئین اور قانون کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے آپ نے, اور رول آف لا آپ کے ہاں نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بنیادی انسانی حقوق آپ نے معطل کر رکھے ہیں, اور ابھی بھی لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے کہ چاہیں جی ادھر آپ پارٹیاں تبدیل کریں. تو یار کہیں تو رک جاؤ, کیسے چلائیں گے ملک کو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نظام جو چل رہا ہے, یا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں, یا یہ اوپر سے دماغ سے خالی ہیں. اس ملک کے لیے, خدا کے لیے, اس ملک کی خاطر سوچیں. ایک شخص کی دشمنی میں کتنا ایک گر جاؤ گے, کتنا اس ملک کے لوگوں کے اوپر مزید ظلم ڈھائیں گے. اور اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو افسوس سے کہنا پڑے گا یہ پھر 1970 نہیں آئے گا, اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے. بڑی آپ خوفناک نقشہ آپ نے کھینچ دیا پاکستان کی سیاست کا. تو یہ جو مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, پیپلز پارٹی وہ آئینی پوزیشنز مانگ رہے ہیں, ساتھ میں ان کی کیبنٹ میں بیٹھنے سے بھی انکاری ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پلس مولانا صاحب کے ساتھ ذرا ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ وہ ان کے ساتھ آپ کا یہ الائنس یا آپ کا یہ اتحاد یا جو بات چیت ہے یہ کوئی مثبت پیش رفت اختیار کرے گی؟ دیکھیں, جہاں تک تو پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, انہوں نے کہا ہے بس ہمیں صدر دے دو, چیئرمین سینٹ دے دو, اسپیکر دے دو, چاروں گورنرز دے دو, لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ اتنے سادہ ہیں کہ یہ سارے عہدے لے کر کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہرحال اگر میرا ذاتی کوئی اوپینین لیتے تو میں تو سمجھتا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آگے چلیں. بہرحال اگر یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ احتجاج کی حد تک ہم ہر ایک سے بات کریں گے, تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے, ناٹ فار دی گورنمنٹ فنکشننگ, گورننس کے لیے نہیں. یہ صرف احتجاج ہاں ایک سیاسی بات ہے کہ جو احتجاج کرنے والی جماعتیں ہیں ہم ان کو احتجاج میں شریک کار کریں گے. آئیں اس ملک میں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر آپ سنجیدہ اور سیریس ہیں تو آئیں ہمارے سب کے ساتھ مل کے احتجاج کریں. لیکن بڑا انہوں نے اپنی جانب سے بھی بڑا مثبت قدم اٹھایا ہے آپ کی جماعت کے لیے, ماضی میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا. تو ساتھ میں انہوں نے ایک نئی پینڈورا باکس بھی کھول دیا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی جنرل باجوہ جنرل فیض کے کہنے پہ ہوئی تھی, اور اس پہ جو پیپلز پارٹی تھی, PMLN تھی, وہ سب ایک ساتھ تھے. مولانا صاحب نے یہ کل فرمایا, یہ باتیں بھی سامنے لے کے آئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ مزید راز آہستہ آہستہ کھولیں گے پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کے راز سامنے آئیں گے. ابھی تو سال نہیں ہوا, جو کچھ عمران خان نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. سچ تو بالآخر سامنے آتا ہی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ تھے اور جنہوں نے یہ حکومت بنوائی تھی اور بنائی تھی, آج وہ کھل کے بول رہے ہیں اور وہی بات عمران خان نے کہی تھی, تو اچھا ہے کہ سچ سامنے آنے لگ گیا, ان کے اپنے منہ سے آنے لگ گیا ہے. اللہ نے سرخرو کرنا تھا عمران خان کو, وہ کر دیا ہے. تو شیف شاہین صاحب, آپ کی اسٹریٹ پاور آپ لوگوں کی بھی زیادہ ہے. ایک ممی ڈیڈی کراؤڈ کہا جاتا تھا, اور بڑے بھرپور طریقے سے ہم نے قومی سیاست میں دیکھا, PTI بڑی جماعت بن کے ابھری, بڑا ووٹر سامنے آیا. تو مولانا کی اسٹریٹ پاور کو ضرورت کیوں محسوس کی گئی PTI کی؟ بڑے لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں, نظریاتی طور پہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں شاید اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی شک نہیں, نظریاتی طور پر ہم اکٹھے نہ تھے, نہ ہیں, نہ شاید آئندہ ہوں گے. مگر ایک اسٹریٹ پاور کے حوالے سے یا ایک اگر احتجاج کے حوالے سے اگر کوئی ایک متحدہ لاہمل بنتا ہے جس میں جماعت اسلامی بھی ہو, جس میں یہ مولانا بھی ہوں, جس میں آپ تحریک لبیک بھی ہو, اور جس میں باقی جماعتیں بھی ہوں, تو ٹھیک ہے. تحریک تو آپ نے دیکھا تھا پہلے بھی چلی ہیں, اور اب بھی اگر ایک ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے اگر ایک تحریک چلتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر نظریات میں تو کوئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے الگ کوئی ایسا نظریہ نہیں ملتا. آخری بات کریں گے, تو اب آپ کو لگ رہا ہے فیصلے پارلیمان میں, کیونکہ ہم نے راشد سومرو صاحب بھی کچھ دیر پہلے تھے, پوچھا فیصلے کہاں ہوں گے, پارلیمان یا سڑکوں پہ؟ انہوں نے کہا جی اب فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. تو کیا واقعی اب دمادم مس قلندر ہوگا؟ دیکھیں پارلیمان کی وقت کیا رہ گئی ہے, جو 17 یا 15 سیٹیں جیتنے والی جماعت ہے اس کو آپ اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں, اور جو 200 سیٹیں جیتنے والی جماعت ہے اس کو آپ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں. تو کیا کریڈیبلٹی رہے گی, کیا ان کے پاس اخلاقی جواز رہے گا, یا کیا ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر پائے گا, خواہ پاکستان کے اندر ہو, اوورسیز ہوں یا انٹرنیشنل انویسٹر ہوں. وہ کیسے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ہاں جینونلی لیجٹیمیٹ ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ یہ گورننس کر سکیں.
تو میرا خیال ہے کہ پارلیمان تو ایک بے وقت سی چیز رہ گئی ہے اور اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں. فیصلے سڑکوں پہ ہی ہونے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے؟ وضاحت تو ایسا لگتا ہے. ایسے لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فیصلے شاید پارلیمان کے بجائے اب سے دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست مزید کیا واقعی بند گلی کی جانب جا رہی ہے. یہاں اس سے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.